बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक जो फैसला 13 सितंबर को महफूज किया था, आज उन्होंने सुना दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो शफाफ नहीं थे, ये काबिल एतराज और मुतनाज़ हैं, इन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि 20 रोज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराए, वगरना अगर ऐसा ना किया गया तो फिर बल्ले का निशान, बैट का निशान इन्हें नहीं दिया जाएगा जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं। इस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पीटीआई के वकील और तर्जुमान बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। ताहम ये अमर वाजे करना चाहिए कि 2013 में भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे तो उसमें बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों की बात की गई थी और इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने एक ट्रिब्यूनल कायम किया था, इंक्वायरी ट्रिब्यूनल, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की सरबराही में, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में भी 7 उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स थे और 4 बड़े जो पीटीआई के उस वक्त करते धरते थे उन्हें पार्टी से निकालने की रिकमेंडेशन की थी। बाद अज़ा चेयरमैन पीटीआई ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की जो रिपोर्ट थी उसे मुस्तरद कर दिया था। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज की नशिस्त में। दूसरा, अगर सियासत के हवाले से, जैसे सियासत जो है वो गर्म है और हलचल है, आज नवाज शरीफ साहब ने मरी में वर्कर्स से गुफ्तगू की और वर्कर्स से गुफ्तगू करते हुए कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जो 2013 से 2017 तक था 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की, लोड शेडिंग का खात्मा किया, सिंध में कोयले की कानों पे काम शुरू किया और वहां पर बिजली की पैदावार शुरू की गई। उन्होंने कहा वो सियासत के लिए झूठ नहीं बोलते और उन्हें ओहदे का कोई लालच नहीं है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जब वो हुकूमत में थे, पीटीआई को इत्तेहाद में शामिल होने का कहा और 6 वजारतों की ऑफर की थी, लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि माइनस जरदारी साहब पीपल्स पार्टी पीटीआई की गवर्नमेंट को ज्वाइन करे, जो कि उन्हें काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने इस बात के सवाल के जवाब में कहा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में कोई एक सियासी जमात 172 नशिस्तें नहीं ले पाएगी। 172 नशिस्तें वो सिंपल मेजॉरिटी के लिए लोअर हाउस में दरकार होती हैं। साथ में उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बड़ी अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में 82nd फॉर्मेशन कमांडर्स हुई, जिसमें जो फॉर्मेशन कमांडर्स ने फ़लस्तीनी और कश्मीरियों की हिमायत के अज़म का अयादा किया। ISPR की जानिब से जो एलामिया सामने आया है उसमें कहा गया है कि इस फॉर्मेशन कमांडर्स के फोरम ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत करता है, जारी रखेगा। और कश्मीरियों के हवाले से भी इस अज़म का अयादा किया गया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक साथ में फोरम ने जो हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में बस रहे थे उनकी वतन वापसी के इकदाम की मुकम्मल हिमायत की और मईशत की बहाली, स्मगलिंग की रोकथाम जैसे इकदाम की भी पूरी तरह हिमायत के अज़म का अयादा किया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत में से आज शरीक गुफ्तगू हैं, वेरी पर्टिनेंट टैलेंट, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब, स्काइप वीडियो लिंक पर। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपके मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब क्वेटा से DSNG लिंक पर, बहुत शुक्रिया। सेंटर साहब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया शर्मिला साहबा कि आपने वक्त दिया। और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप वीडियो लिंक पर, अ वेरी नोटेड एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब। चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से अगर रज़ा रूमी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें, क्योंकि एक गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार है। हमने कोशिश की, मैं व्यूअर्स से मुखातिब हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाने की, लेकिन उनके नुमाइंदगान की अवेलेबिलिटी आज नहीं थी, उनकी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके इंटर पार्टी इलेक्शन को कल एक तरह से इतराज़ उठा है और दोबारा कराने का कहा इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले ने। रज़ा रूमी साहब क्या कहेंगे सर, अगर इससे स्टार्ट करें,
پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے، کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ 20 روز میں دوبارہ کرائے جائیں، اگر نہ کرا گئے تو پھر بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ 2013 کا بھی میں نے ذرا پس منظر اپنے ویورز کے سامنے رکھا تھا، جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی بہت سوالات اٹھائے گئے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ انوار انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں، پارٹی کے جو بجٹ ہوتا ہے، پارٹی کی جو ساری چیزیں، الیکشن کمیشن اس کا معائنہ کرتا ہے اور یقیناً یہ پی ٹی آئی کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت جو ان کے حالات ہیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ، صف اول کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس وقت بند ہے جی یا مشکل حالات میں ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی تھوڑا سا ایک الیکشن کمیشن کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ان کی لیڈرشپ کن حالات میں ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے، مگر دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں اور ان کی ضمانت کا کوئی جو ہے انڈیکیشن نہیں ہو رہی، تو پھر ان کی پارٹی کو کون چلائے گا، کون سنبھالے گا، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے خیال سے ان کو نومینیٹ کرنا چاہیے کوئی ایسے شخصیت اپنی پارٹی میں سے جو کہ ان دی انٹرم پارٹی کے اس طرح کے امور کو مینیج کر سکے اور چلا سکے۔ ابھی تو یہی ہو رہا ہے کہ مختلف لوگ ہیں جو کہ باہر ہیں، ایک تو ان کی ہمشیرہ ہیں جی عمران خان صاحب کی، دوسرے ان کے کچھ وکلاء ہیں جنہوں نے سینٹر سٹیج لے لی اور وہی لگتا ہے کہ اس وقت پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں ہر معاملے میں۔ تو بہرحال جو بھی ہے یہ ان کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیڈ لائن تو دے دی ہے الیکشن کمیشن نے، اب یہ غالباً اس کے بارے میں بھی جائیں گے کورٹس میں اور وہاں پر جا کر تو ریلیف کی کوشش کریں گے الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیجن کے اوپر۔ مگر دیکھیے الٹیمیٹلی تو یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اگر اس الیکشن میں پارٹی حصہ لے گی اور جو کہ لگ رہا ہے کہ بالکل وہ تیار ہیں، تو پھر ان کو کسی نہ کسی کو نومینیٹ ضرور کرنا پڑے گا، خان صاحب کو، تاکہ وہ یہ ٹھیک، معاملات جو ہیں سیدھے کر سکیں۔ جی بہت اہم نکتہ آپ اٹھائیں۔ میں چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب چونکہ لائر بھی ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب سر بتائیے گا، بیرسٹر گور صاحب جو پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق الیکشن کمیشن انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اور اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں۔ آپ کیا کہتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیے چیلنج کرنا تو کسی بھی فریق کا جو سمجھے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے اس کی دانست میں، وہ اس کا حق ہوا کرتا ہے، تو وہ چیلنج کریں یقیناً۔ میں انفیکٹ اس کیس کو کوئی خاص فالو نہیں کر سکا یا کر رہا، تو مجھے اس کا زیادہ نہیں پتا، مگر فرض کریے کہ ایک 5 سال کے اندر جو ہے وہ یہ دینا ہوتا ہے اپنے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی پارٹی جس کا کوئی ماضی کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ اس حوالے سے درست نہ ہو اور جس کے اوپر اس طرح سے ان کے اپنے پارٹی کے انٹرنل حلقوں سے بہت تنقید آئی ہو اور بلکہ ایک کمیشن اپائنٹ کرنا پڑا ہو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمشنری صاحب جو ہے نا ان کو نکال دیا گیا ہو، تو وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اگر کوئی ایسی کوئی غلطیاں کی ہیں تو 20 دن کا ٹائم دیا ہے، 20 دن میں پھر الیکشن کروا لیجئے۔ الیکشن جو ہے جیل سے بھی لڑے جاتے ہیں لوگ، تو جنرل الیکشن جیل سے لڑ لیتے ہیں، اس میں کیا فرق تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو اس وقت نااہل ہیں وہ پارٹی الیکشن میں دوبارہ بحیثیت چیئرمین لڑ سکیں گے کامران صاحب؟ نہیں، کیونکہ کنوکٹ اب اس میں ایک اور جو بات آئے گی کہ فرض کرو، دیکھیے اگر میرا نقطہ نظر درست ہے اور وہ کنوکٹڈ ہیں، بھلے اگر اس میں کہیں پہ سنٹنس جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہوا ہو، سزا معطل ہو سکتی ہے، مگر کنوکشن جو ہے نا اٹ ریمینز۔ تو اگر وہ کوئی کنوکٹڈ ہو تو کیا کوئی کنوکٹڈ جو ہے نا کسی پارٹی کو چیئر کر سکتا ہے؟ یہ آپ کے پاس ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ چاہیے ہوگا قانونی حلقوں سے۔ مگر میرا خیال ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا کسی اس کا کوئی قانونی طور پہ۔ آپ دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب کو انہوں نے نکال باہر کیا تھا، ثاقب نثار صاحب کو، تو انلیس کہ وہ قائد کا تو وہ کرتے ہیں، قائد جو ہے نا وہ پارٹی کا صدر نہیں ہوتا، وہ ایک اس میں ایک ایسا سمجھ لیجئے منسٹیریل قسم کا جو ہے نا وہ انہوں نے وہ ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے کہ جی قائد جماعت ہیں یا مگر وہ اس میں جو ہے نا وہ پارٹی کے ڈسپلن جو ہے نا وہ ان کے ساتھ شاید وابستہ اس طرح سے لیگلی سپیکنگ نہیں ہوتا۔
تو یہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. پارٹی کا لیگلی جو ہے نا ڈسپلن جو ہے نا ایک کنوکٹڈ آدمی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتا. اب کنوکشن سسٹین کرے گی نہیں کرے گی یہ تو الٹیمیٹلی عدالتوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, مگر یہاں پہ جو ہے نا یہ صورتحال پہلے بھی موجود تھی, اب بھی موجود ہے. اوکے, عفنان صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا کہیں گے بینگ یور سیلف اے پارٹی لائلسٹ, ایک پارٹی میں آپ ہیں اور پارٹی کا پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جیسے انہوں نے نواز شریف صاحب کی مثال دی کہ جب ان کو سزا ہوئی تھی اور کنوکشن ہوئی تھی تو پھر ان کو پارٹی صدارت سے بھی علیحدہ کر دیا گیا تھا اور وہ پارٹی کے قائد ہیں, شہباز شریف صاحب صدر ہیں. تو ایسے موقع پر اب چونکہ الیکشن سر پہ ہیں, یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی سے کہا گیا ہے کہ 20 روز میں الیکشن کریں. obviously چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے غالباً لیگلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کانٹیسٹ کر سکے ایز چیئرمین آف دا پارٹی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے اندر ثاقب نثار صاحب کی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا پارٹی ہیڈ کے طور پہ بھی. تو وہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے. تو ظاہر ہے اگر کوئی بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر وہی والی چیز اپلائی کرے گی جو پہلے لوگوں پہ کرتی رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے کوئی ایکسٹرا کوئی سیپریٹ کیس ہوگا. اور کنوکشن کے ساتھ یہ لوگ خود سالوں بولتے رہے جی کنوکٹڈ کنوکٹڈ کنوکٹڈ. تو اب ان کے اپنے لیڈر کنوکٹڈ ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا جو باقی کنوکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جہاں تک بات رہے گی 20 دن میں الیکشن کرانے کی, وہ تو دیکھیں ہمیں بھی ابھی جو ہے وہ ہم نے بھی اس سال الیکشن کرائے ہیں اور جو ہے ہمیں بھی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ فوراً کریں ورنہ آپ کا بھی ہم سمبل لے لیں گے. اچھا, ہم نے کمپلائی کیا اس کے اوپر اور جو ہے وہ ہم نے کرا دیا الیکشن. تو یہ ان کو بھی اب ظاہر کرانا پڑے گا, اگر نہیں کرائیں گے تو پھر ظاہر دے ول لوز دیئر سمبل. اوکے, شرمیلا صاحبہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن پروسیس کا اگر حصہ نہیں ہوتی تو اس کے ساق پر سوالات اٹھ سکتے ہیں. میں آپ کا موقف لینا چاہوں گا, پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ جی شکریہ انوار صاحب. دیکھیے ہماری رائے وہی ہے, اگر تمام جماعتوں کو جو الیکشن میں جا رہی ہیں یا جانا چاہتی ہیں ان کو برابری کی سطح پہ اگر مواقع نہیں دیے گئے اپنی بات عوام تک پہنچانے کے تو الیکشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا. اب دیکھیے اس ملک کے اندر آزاد منصفانہ شفاف الیکشنز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جماعت اور ہر جماعت میں ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ برابری کی سطح پہ اپنی مرضی سے بغیر کسی ڈر و خوف کے کیمپین بھی کرے, اپنی بات عوام تک پہنچائے بھی. لیکن اگر کسی بھی جماعت کو دبایا جاتا ہے یا کسی وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے یا اسے الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ کس طریقے سے الیکشنز کے رزلٹ جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. الیکشنز تو متنازع ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جو کچھ بھی ہے لیگل ایشوز کے اوپر میں نہیں بات کروں گی پی ٹی آئی کے, تو لا ول ٹیک اٹس کورس اور لینا بھی چاہیے قانون کے مطابق, اور ایک انصاف ہوتے نظر آنا چاہیے, انصاف ہو اور فوری انصاف ہو اور انصاف ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, کورٹ پروسیڈنگز اپنی جگہ ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کی اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے, اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. سو الیکشن اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی کے بغیر, اگین یہ الیکشنز متنازع ہو جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں ہر کسی کو برابری کی سطح کے اوپر مواقع دیں کہ وہ عوام تک جائے, اور پھر دیکھیے لیٹ دا پیپل میک دا چوائس. ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا لوگ کیا چاہتے ہیں. رضا رومی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو شرمیلا فاروقی صاحبہ کی رائے ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی پارٹی کو الیکشن میں نہیں ہوتی تو وہ پھر الیکشن ان کے بقول متنازع حیثیت اختیار کر لیں گے. یو ایگری ود ہر, یا آپ کی رائے میں ظاہر بات ہے جو قانون ہے جو کہ انہوں نے بھی کہا کہ لا ول ٹیک اٹس اون کورس, لیکن جو پولیٹیکل کویسچن اٹھایا ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں بالکل شرمیلا صاحبہ سے متفق ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 2018 میں جس طرح سے انتخابات ہوئے تھے ہم نے اس وقت بہت شدید تنقید کی تھی الیکشن کمیشن کے اوپر بھی, اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو الیکشن کرواتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے اس میں پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ان کی بیٹی جیل میں تھیں, دھڑا دھڑ مقدمے بن رہے تھے اور وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. تو آج حالات بدل گئے ہیں لیکن الٹ ہو گیا ہے معاملہ. تو ابھی بھی ہمارا تو اصول ہوتا ہے
کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ فیئر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ تمام فریقین کو مکمل آزادی، پارٹیوں کو پہ کوئی بندش نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، صحیح. وہ الیکشن لڑ سکے. اس وقت تو حالات جو نہیں ایسے لگ رہے نا، ایک پارٹی کے اوپر تو بہت زیادہ قدغنیں جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ الزام بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فیور دی جا رہی ہے. اب یہ کس حد تک درست ہے یہ انوار آپ بہتر جانتے ہیں، دیگر جو ساتھی موجود ہیں وہ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، میرا ان سے کامران صاحب سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی ہے. ایک ویو جو کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا جو توشہ خانہ والا کیس کی جو ججمنٹ ہے وہ سسپینڈ کر دی تھی، کنوکشن جو ہے، تو اگر وہ سسپینڈ ہو گئی ہے تو پھر کیا وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بھی سسپینڈ ہو گئی ہے؟ یہ قانونی نقطہ بڑا اہم ہے. جی یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. اگر کامران صاحب اس پہ جواب دیں پھر میں افنان صاحب کے پاس جاؤں گا. جو اٹھایا رضا رومی صاحب نے کہ جو توشہ خانہ کی سزا ہے کیس میں وہ سسپینڈ ہے، تو کیا ان کی نااہلی بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے ساتھ میں؟ کامران صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب کو میری آواز جا رہی ہے؟ جی میرے خیال میں ہاں دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب سے. میں افنان صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا، سر یہ جو نقطہ اٹھایا ہے رضا رومی صاحب نے کہ 2018 میں، اور آج نواز شریف صاحب نے مری میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ انہیں اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کا جو چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل این کی، ان کو جیل میں اس لیے رکھا گیا یا ان کو اقتدار سے اس لیے ہٹایا گیا اور جیل میں رکھا گیا کیونکہ ان کے بقول چیئرمین پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا تھا. تو اب یہ آپ لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ 2018 کا جس طرح کا الیکشن ہوا وہ 2024 کا الیکشن بھی اس کا ریپیٹ ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیوں کر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا دیگر جو بعض صحافیانہ حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو فیور دی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا کیس تھا اور جو پی ٹی آئی کا کیس ہے یہ کافی مختلف ہے. ہمارا تو یہ ہے نا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور 3-3.5 لاکھ بندے بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشنوں میں گھس گئے اور انہوں نے وہاں پہ ٹھپے لگائے. ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے ان کی ٹکٹیں واپس کروائی گئی. تو یہ تو بھی کسی کے خلاف ہوا نہیں نا. آر ٹی ایس تو جب الیکشن آئے گا تب پتہ چلے گا. کوئی گھسا ہے پولنگ اسٹیشنوں میں کہ نہیں، وہ پتہ چلے گا جب الیکشن ہوگا. اور جو نہیں، نواز شریف صاحب تو پابند سلاسل تھے نا جو وہ کہہ رہے تھے آج مری میں. بالکل تھے. لیکن 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ہم نے تو نہیں کہا تھا پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے. صحیح. یہ تو ان کا اپنا کارنامہ ہے نا. ہم نے تو کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا کہ ہم پہ کوئی کیس بنایا جاتا. ہم پہ تو کانکوکٹڈ کیس بنائے گئے سیاست سے باہر کرنے کے لیے، اور وہ انتقامی کارروائی تھی جو سارا پاکستان جانتا ہے. ایک بات آپ اور بھی ذہن میں رکھیں اور یہ بڑی اہم ہے کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی ہے تب تو کوئی آر ٹی ایس نہیں بٹھایا گیا، کوئی کچھ نہیں کیا گیا اور ہم الیکشن جیتے اور فارم 45 سب کے پاس تھے، زیادہ تر کے پاس تھے اور سارا کچھ جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ تھا. لیکن شرمیلا صاحبہ کی جماعت انہیں آر او الیکشن کہتی تھی. اب میں نہیں، وہ تو خیر آپ دیکھیں، وہ تو جب الیکشن ہار جائے تو پھر کوئی نہ کوئی کہانی تو کرنی پڑتی. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ کیا 5 سال ہم نے، جب عمران خان نے ہمارے خلاف سازشیں کی، دھرنے کیے، لنڈن پلان بنایا، ہم وہ پاناما کا سازش کی اور بہت ساری ڈان لیگ اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم نے تو تب بھی اسے کچھ نہیں کہا. اور ابھی جو کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. یہ انہوں نے 9 مئی خود کر کے اپنے اوپر لے کے آئے ہیں. تو ہمارے کیس کو اور ان کے کیس کو نہ ملایا جائے. ہمارا کیس، ہم نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا. ہمارے پہ کوئی کیسز نہیں تھے، ہم نے کوئی حملے نہیں کیے، ہم نے کوئی آگ نہیں لگائی. یہ تو انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے اور جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں ان کو قانونی جو ہے وہ پورا کا پورا ان کو بھگتنا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ہے میں پورے ملک میں آگ لگا دیتی ہوں، کوئی مجھے کچھ نہ کہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. یہ ان کا اور ہمارا کیس بڑا مختلف ہے. یہ ضرور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے اگر وہ تقاضے سارے پورے کرتی ہے جو الیکشن کمیشن جو ہے سامنے رکھ رہی ہے، تو وہ اپنا جو ہے الیکشن میں حصہ لے لے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کامران صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اس لیے رضا میں آپ کا سوال ان سے ضرور پوچھوں گا، لیکن میں شرمیلا صاحبہ کو گفتگو میں شامل کروں گا. شرمیلا صاحبہ، آصف زرداری صاحب نے آج انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو آفر ہوئی تھی پی ٹی آئی سے کہ اتحاد میں شامل ہو جائیں اور 6 وزارتیں لے لیں، لیکن مائنس زرداری صاحب، ان کا اس لیے وہ قبول نہیں تھا. اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھرپور مہم کر رہی ہے اور 172 سیٹیں کوئی بھی پارٹی نہیں لے پائے گی.
मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू और जलसों के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी अपनी सोच है, और साथ में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तजर्बा अभी हासिल करने में वक्त लगेगा। टिकट उन्होंने कहा मैंने देने, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती, उन्होंने टिकट देने हैं। क्या कहेंगी जरदारी साहब की सोच के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं, शर्मिला साहिबा? देखिए अनवार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासी बसीरत है उसको हम में से कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो मफाहमत के बादशाह हैं। इस मुल्क में जब पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लग रहे थे, जब बीबी साहिबा की शहादत हुई थी, तो एक आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने अपना गम एक तरफ रख के कहा कि नहीं पाकिस्तान खप्पे। आपको याद है उस वक़्त PMLN भी इलेक्शन बाइकआउट करने जा रहा था, एग्जैक्टली, और इलेक्शन पोस्टपोन हुए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि नहीं इस मुल्क में इलेक्शन होंगे। बीबी साहिबा का जो ख्वाब था कि इस मुल्क में जमहूरियत आए, जमहूरियत का तसलसल हो, हम इलेक्शन में जाएंगे, और तमाम जमातों को कायल किया बशमूल PMLN के कि वो इलेक्शन में जाएं। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, और अपनी ज़ात को एक तरफ रख के, अपनी तकलीफ़, अपने गम को, अपने दुख को एक तरफ रख के ये फ़ैसला किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को फिर डिस्क्वालीफाई किया गया, गिलानी साहब को, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। हम एक इन हाउस चेंज लेकर आए और राजा परवेज़ अशरफ आज़म बने। बहरहाल हमने वो 5 साल पूरे किए, फिर इलेक्शन हुए, जो भी RO के इलेक्शन हुए, जो भी है मुतनाज़ा हुए, लेकिन ये हमने उनको भी एक तरह से तस्लीम किया और कहा कि चलते रहें। अदालत ने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर RTS के इलेक्शंस हो गए, RTS बैठ गया, सिलेक्शन हो गई। आज तक अभी जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना कि एविडेंस नहीं है, RO का एविडेंस नहीं, तहकीकात कब हुई है इस मुल्क के अंदर? हुई थी ना, मुझे कमीशन आपकी बना बात था ना, बताइए। आपको याद होगा नासिर मुल्क साहब की सरबराही में कमीशन बना था शर्मिला साहिबा 2013 के इलेक्शंस के हवाले से। वो जो चेयरमैन PTI ने धरना दिया था 126 दिन चले का, बना कमीशन, क्या हुआ फिर? क्या 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 इस्लाहात हुई? उसके बाद क्या इस्लाहात हुई? 2018 के अंदर 11:45 पे RTS बैठ गया 2 घंटे के लिए। आज तक कोई तहकीकात हुई? कुछ पता चला जिम्मेदारान कौन थे? क्या हुआ उस 2 घंटे में? क्या इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील हुए, क्या नहीं हुए? सिलेक्शन हुई? मुझे नहीं पता अनवार साहब, आपने अगर परसों का डॉन का एडिटोरियल पढ़ा हो, मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। उसका उन्वान है रिपीट टेलीकास्ट। अच्छा, तो किसकी रिपीट टेलीकास्ट हो रही है? ये लिखा है कि हमने इन 6 सालों में कुछ नहीं सीखा। जी, रिपीट टेलीकास्ट हो रही है 2018 की सिलेक्शन की, कि 2018 में सिलेक्शन हुई और अब 2024 में सिलेक्शन होने जा रही है। किसकी सिलेक्शन होने जा रही है? और जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जिनको पीपल्स पार्टी PDM नवाज शरीफ की। अच्छा, आप ये पढ़ें, दिस इज एन एडिटोरियल, ये मैं नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, एक इंडिपेंडेंट अखबार कह रहा है, ये इंडिपेंडेंट तज्जियाकार कह रहे हैं। देखिए, अगर हर बार बैलेट पर डाका पड़ेगा तो मुझे बताइए इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत कैसे आएगी? ठीक, इस वक्त देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान सियासतदान है, उन्होंने वजारत खारजा के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करी है बहैसियत एज द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी अपनी सोच है और वो समझते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस आने चाहिए। पुरानी सियासत को बुरा समझते हैं, जो मसाइल हैं, माशी हैं, सियासी हैं। शर्मिला साहिबा, वो कहते हैं पुरानी सियासत को वो हरगिज बुरा नहीं समझते। लेट मी करेक्ट यू, नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा ये जो इंतकामी सियासत है वो गलत है। वो आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कहते हैं कि इंतकामी सियासत गलत है। उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे दौर के अंदर कोई भी सियासी कैदी नहीं था, हम मफाहमत की सियासत करते हैं। हमने मिसाक जमहूरियत की नवाज शरीफ के साथ। बीबी साहिबा ने उस वक्त बैठ के मिसाक जमहूरियत की, क्या कुछ नहीं कहा गया बीबी साहिबा के बारे में? आपको मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहती, बड़ी तकलीफ दे हैं, सही बात। लेकिन आप मुझे बताइए कि ठीक है, जो बुजुर्ग सियासतदान है उनका अपना तजुर्बा है, उनकी अपनी तर्ज सियासत है, नई नौजवान नस्ल की अपनी तर्ज सियासत है, और कभी कभार नौजवान नस्ल वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े पुराने सियासतदान नहीं कर पाते हैं। सीखते हैं लोग। देखिए, सियासत में कोई भी उम्र नहीं है, हर उम्र में आप सीख रहे हैं।
आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सीखते 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 हैं, वो आज तक सीख रहे हैं, उन्होंने भी गलतियां की हैं ठीक। लेकिन वो सीख रहे हैं। तो ये दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये नहीं आप कह सकते आप 60 साल के 70 साल के हो गए आपने हर चीज़ सियासत में सीख ली या आपने हर चीज़ ज़िंदगी में सीख ली। यू विल कीप ऑन, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ चेंज। अब बात ये है कि हमने आगे कैसे चलना है। आगे हमने चलना है कि हमने इदारों को मजबूत जरा करना है। शर्मिला साहब आपकी इजाजत हो, हमने जरा आगे इदारों चलने पे से अगर आप इस एतमाद नुक्ते पे करना है। रुकिए, जरा मैं हमने इसका कमेंट ले इदारों लूं। के हाथ मजबूत करने। जी, मैंने कहा आगे चलने पे हम आते हैं। मैं जरा अफनान साहब आपसे जान के फिर मैं रजा रूबी साहब के पास आऊंगा। अफनान साहब क्या कहेंगे, दोबारा शर्मिला साहबा ने आपकी मौजूदगी में कहा है और डॉन के अखबार के हवाला दिया रिपीट टेलीकास्ट सिलेक्शन नवाज शरीफ साहब की। तो सर ये तो देखें, आप कह रहे हैं कि ये कहा जाता है वो आपके सामने दोबारा रिपीट करें कि रिपीट सिलेक्शन हो रही है, रिपीट टेलीकास्ट हो रही है। देखिए बात ये है कि जो है वो अगर कोई खुद से ये तसव्वुर कर ले कि एक कोई काम होगा मुस्तकबिल में, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बात ये है कि ये जो आरओ का इलेक्शन की बात कर रही है कि तहकीकात हुई, तहकीकात आपने बता दिया हुई, आप सिर्फ मुझे मॉडल ऑपरेंडे बता दें चले कि धांधली हमने कैसे की। आरओ खुद तो नहीं रिजल्ट बनाता ना, फॉर्म 45 आते हैं, उसके पास उससे कोलेट होता है, वहाँ पे आपका नुमाइंदा बैठा होता है, वहाँ पे और 6 पार्टियों के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो रिजल्ट कंपाइल होकर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद जाता है, पहले प्रोविंशियल हेड ऑफिस जाता है, फिर इस्लामाबाद जाता है। अब इसको आरओ का इलेक्शन बनाना ये वही है ना कि क्योंकि आप हार गए तो अब आप मानना नहीं चाहते कि हम हार गए थे वो इलेक्शन। फिर दूसरी बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि सिलेक्शन के अंदर आरटीएस बिठाया जाता है। मैं कहता हूँ सिलेक्शन में लोगों को पहले तोड़ा जाता है। सिलेक्शन के अंदर जो है वो फॉर्म 45 नहीं दिए जाते। मैंने खुद 2018 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मुझे जाती तौर पे मालूम है उस दिन क्या हुआ। सर अभी तो इलेक्शन नहीं है ना, वो तो 8 फरवरी के होने हैं ना, लेकिन एपिसोड्स लीडिंग टू द इलेक्शंस की बात कर रही है ना, अभी तो 8 फरवरी को होगा ना वो इलेक्शन प्रोसेस। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अगर कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन होगा तो कम से कम 2018 का इलेक्शन तो समझ लें कि उसमें हुआ क्या था, ताकि हमें समझ में आए कि 8 फरवरी में और उसमें क्या फ़र्क होना चाहिए या होगा। बात ये है कि बंदूकें लोग लेके पोलिंग स्टेशनों में घुसे हुए थे, हमारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला जा रहा था। ये उसको आप जो है तसव्वुर कर रहे हैं कि ये दोबारा हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? किसी ने कोई इस तरह की कोई उस वक्त तो एक पूरा का पूरी एक वो साजिश थी ना, एक पूरा का पूरा एक पूरा प्लान बनाया गया था। अभी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने अपने कैंडिडेट होंगे, जो है वो रिजल्ट जिस तरह पाकिस्तान में कंपाइल होता है पोलिंग स्टेशनों पे लेवल पे, वो लेके अपने अपने फॉर्म लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। सही। अब इसलिए कि क्योंकि अब आपकी दाल नहीं गल रही, अच्छा, क्योंकि आपने 15 साल की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई सिवाय वो एक NICVD हॉस्पिटल के, तो फिर अब आप जा रहे हैं आवाम के पास, आप जा नहीं सकते, तो अब आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जरा मेरे साथ रहेगा अफनान साहब, मैं जरा रजा रूमी साहब का कमेंट लेकर फिर आपसे वो तर्ज सियासत में जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि इंतकामी सियासत की बात की और कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि लाहौर के जो सियासतदान है वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, और इंतकामी सियासत की बात की। और आपकी जब हुकूमत आती है तो इशराफिया की आ जाती है, और जब PTI की आती है तो टिकटॉकर्स की आती है। इसका जवाब नहीं के लिए रजा आप क्या कहेंगे सर? आप तो खुद भी तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो डिबेट अब चल रही है, अभी तो इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन होने से कबल ही अगर कह दिया जाए कि ये जी रिपीट टेलीकास्ट होगी या सिलेक्शन हो जाएगी, तो इस पे आपकी क्या राय है? कैसे इन चीज़ों को, इस तासुर को जाहिल किया जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि तासुर तो जाहिल उसी वक्त होगा ना कि जब तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनको यकसा बराबर के मौके मिलेंगे और कोई इस तरह का शुबा या शायबा नहीं होगा कि किसी एक के साथ ज्यादती की जा रही है। अभी इस वक्त जो है सही है गलत है, इसका फैसला तो अदालतों ने ही करना है और जो मरवजा कवानीन और आइन के तहत। लेकिन इस वक्त एक तासुर तो बना दिया गया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। अब ये बात बड़ी अहम बात है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इसको देखना होगा और हमारी कोर्ट के पास बेतहाशा केसेस इस वक्त मौजूद हैं और उनको अब ये इन इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगले आने वाले 2 महीनों में इस मामले को ठीक करें, सेटल करें और ये भी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे किस हद तक ये उनके व्यू में बात दुरुस्त है और किस हद तक ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तो PTI की तो रजा आपने बात कर दी, पीपल्स पार्टी भी शिकवा कर रही है, पीपल्स पार्टी तो जलसे पे जलसे करे जा रहे हैं। तो सर लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप नहीं समझते उनको फराहम है पूरी तौर पे?
देखिए नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा ये फर्क है मसला। एक तो ये है कि जाहिर बात है कि उनको एक बयानिया भी बनाना है, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट से निकले 17 महीने के बाद और अपने जो इत्तेहादी है उसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ओके। अब जाहिर बात है वो उस इत्तेहादी की तारीफों के पुल तो नहीं बांध सकते क्योंकि उससे तो उनकी अपनी जो है कैंपेन डैमेज होगी। इसलिए कुछ उनकी जरूरत और कुछ मजबूरी भी है कि वो ताबड़तोड़ किस्म के हमले करें नून लीग के ऊपर, और वो ठीक है, उनका हक भी है, जमहूरी हक है, पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है इसको। ठीक। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि वो उनका केस तहरीक इंसाफ से थोड़ा कदरे मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ का तो मसला ये कि देखिए, चाहे इमरान खान साहब हों जी। या आपने देखा कि खान साहब हों या इवन शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो अगर आप उनका देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अभी तक ताहाल जेल में हैं जी। और मुकदमों का सामना कर रहे हैं। असद कैसर जो कि उनके एक सीनियर केपी से रहनुमा है, वो भी जेल में हैं जी। इस वक्त। और इसके अलावा जो है बहुत सारे उनके जो अहम लोग हैं, चौधरी परवेज इलाही जो उनके सदर हैं। जी, चौधरी परवेज इलाही, थैंक यू, मैं उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो जब आपकी लीडरशिप जो है 3 बड़े नाम 4 बड़े नाम जो है वो सारे के सारे बंद हों, तो यकीनन कोई बाशऊर शख्स तो नहीं कहेगा ना कि उनको यकसा मौका मिल रहा है। ठीक। अब मैंने जैसे अर्ज किया कि इमरान खान साहब के ऊपर सीरियस चार्जेस हैं, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, साइफर का हो और दीगर केसेस में। इसी तरह शाह महमूद के ऊपर भी साइफर का केस है। लेकिन ये तो अब अदालत को देखना है ना कि उनको ये जो लेकर आता है इस्तगासा, वो उनके खिलाफ जो बनता है चार्जशीट, वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक नहीं है। इसलिए मैंने अर्ज की ना कि अल्टीमेटली देखिए, अगर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं ना, अगर एग्जीक्यूटिव जो भी करना चाहे, एस्टेब्लिशमेंट जो भी करना चाहे, अगर अदालतें मजबूत हों और आजाद हों और इलेक्शन कमीशन आजाद हो और खुद मुख्तार हो, तो फिर कोई मसला नहीं होता। फिर वो ये मामला जो है ना बैलेंस आउट हो जाता है। बहुत अहम नुकता उठाए। मैं चाहूंगा कि चूंकि सर हमें ज्वाइन कर लिया, मैं माजरत ख्वाह हूँ, कामरान मुर्तजा साहब से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था, अब बहाल हो गया, तो वो आपने जो सवाल उठाया था वो मैं उनके सामने रखता हूँ, फिर अफनान साहब से तर्ज सियासत पे बात करनी है। कामरान भाई, सर ये सवाल नुकता उठाया था रजा रूमी साहब ने कि तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है चेयरमैन पीटीआई की, तो उनका जब सजा मुअत्तल होती है तो क्या उससे जो नाअहली है वो भी मुअत्तल हो गई है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, कामरान साहब आपसे बात कर रहा हूं। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंटेंस और एक होता है कन्विक्शन। सर सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हो जाती है, मगर कन्विक्शन जो है ना इट रिमेन्स। ओके। तो वो कन्विक्शन जब मौजूद होती है तो फिर जो है ना ये ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो उसके बाद जो है उसकी बुनियाद पे दोबारा कंटेस्ट कर सकें, अनलेस कि वो कन्विक्शन सेट असाइड हो जाए। अच्छा, वो हो जाए। और सर ये भी बता दीजिएगा बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक, आपने कहा कन्वेक्शन अगर सेट असाइड हो जाए तो नाअहली बरकरार रहती है। तर्ज सियासत की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं वो नई सियासत करें, और अगर नहीं करते तो वो घर बैठ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि हम नई सियासत की तरफ जाएं और नौजवान नस्ल को आगे आने दिया जाए। उन्होंने कहा था घर बैठ जाए या मदरसे में बैठ जाएं। तो मौलाना साहब ने फिर कहा था कि शायद ये एडवाइस उन्होंने अपने वालिद ग्रामी साहब को दी। आज जरदारी साहब से इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका सिर्फ मुझे नहीं, उस सब के लिए वो एडवाइस है। तो आपकी मौजूदगी में पूछना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप भी बड़े अरसे से सियासत में हैं, बुजुर्ग सियासतदानों को जरा पीछे हट जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो शख्स कुछ कहे और उसको उस पर अमल करना चाहिए, और उस अमल का आगाज उसको अपने घर से होना चाहिए। और अपने घर में जो है एक तो घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं और एक उनकी पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो भी जो है वो स्टैंडर्ड इसके लिए वज़ा कर लें कि इस जैसे लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए एज के हवाले से, तो पहले वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने घर से और अपनी पार्टी से लोगों को रिटायर कर दें। फिर उसके बाद जो है फिर दूसरे जो है उससे शायद मुमकिन है कि कोई सीखें, मगर हमारे पास सीखने के लिए नबी का एक तरीक़ाकार मौजूद है। नबी ने 40 साल की उम्र में, 40 साल की एज में उनको नबूवत अता हुई जी। नबूवत के बाद जो है वो 63 साल की उम्र तक ज़िंदा रहे। उसमें उन्होंने इस नबूवत के अरसे में
ایگزیکٹو کا کردار بھی ادا کیا، کمانڈر ان چیف کا کردار بھی ادا کیا، معلم کا کردار بھی ادا کیا. تمام کے تمام جو ہے وہ صرف مدرسے میں کسی عمر کے اس حصے میں نہیں بیٹھے. تمام کے تمام وہ جو کردار جو زندگی میں ہوتے ہیں وہ عمر ختم ہونے تک دنیاوی وہ اس میں موجود رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے. ماں سوائے وہ اس وقت جب وہ بیماری زیادہ ہو گئی، ایک آدھ دن آخری جو چند دن کی بات آپ سمجھ لیجئے. تو ہمارے پاس تو ایک طریقہ جو ہے تقلید کا موجود ہے، مگر چونکہ بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے لیڈر ہیں تو اپنے گھر سے یہ معاملات اور پارٹی سے یہ معاملات شروع کریں تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ اس کے فوائد ہیں یا نقصان ہیں. چلیں، لیکن وہ فرحت اللہ بابر صاحب نے غالباً سیکرٹری جنرل شپ سے مستعفی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایج کی وجہ سے تھے. بارکہ اب آپ کا نکتہ ہے. عفنان صاحب آپ کیا کہیں گے سر، کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک طویل عرصے بلکہ کو چیئرمین کو بھی جو ہے مستعفی ہو جانا چاہیے کہ بیٹے نے ان کی ایک فرمائش کی ہے، لاڈلا ایک ہی بیٹا ہے. اچھا، یہ تو شرمیلا صاحبہ اس کا جواب دے گی، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا سربراہ ہوں اور بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ابھی بھی پارٹی چیف ہے اپنے جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے ہیں. بارکہ میں شرمیلا سے جواب لوں گا، لیکن عفنان صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ایک طویل عرصے سے پارٹی کو چلا رہے ہیں، پی ایم ایل این تو نام ہی ان کے ہے سر، ان کے نام پہ تو یہ جو ایڈوائس آئی ہے اس پہ آپ کے اتحادی رہے ہیں پیپلز پارٹی. کیا کہیں گے سر آپ جیسے ینگ لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اولڈ از گولڈ، اور آپ جو ہے وہ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے آپ سیکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں وہ ہمیں دہرانی نہیں چاہیے. بڑا اہم ہے، ورنہ اگر ہم ان سے نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم وہی غلطیاں کریں گے جو وہ پہلے کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ، اور سیاست کے اندر جو ہے وہ ایج کی کوئی لمٹ ہوتی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مطلب کہ اتنی کوئی موضوع بات نہیں ہے. اور زرداری صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ بلاول صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے انٹرینڈ ہے، مطلب ان کی انڈیکیشن یہ تھی. تو اب وہ انہوں نے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں اور وہ سندھ کو جو ہے وہ ریولوشنائز کر دیں، کراچی کو پیرس جیسا بنا دیں تو سارا پاکستان کہے کہ جی ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے، تو پھر شاید ان کا کوئی کیس بن جائے. لیکن ابھی تو کوئی کیس بنتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، انتقامی سیاست کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ پی ایم ایل این کا بھی نام لیا، ونڈکٹیو پالیٹکس آف وکٹمائزیشن. عفنان صاحب نہیں، ہم نے تو مجھے بتائیں نا، ہم نے کس کو وکٹمائز کیا ہے، یا ہم نے کس کو جو ہے وہ ہم نے تو دیکھیں جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، ہم نے چارٹر ڈیموکریسی کیا، اور اس کی روح سے ہم نے 2008 سے 13 کی حکومت کو ان کی نہیں چھیڑا، اور پھر انہوں نے ہماری حکومت کو نہیں چھیڑا 2013 سے 18. تو ہم تو جو ہے وہ پاکستان میں جمہوری روایات جو ہے ان کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. مگر ظاہر ہے الیکشن تو ہمارا اپنا ہی ہوگا نا. ہم کوئی پیپل پارٹی کو الیکشن جتوا کے تو نہیں دے سکتے، وہ اپنا الیکشن لڑیں گے، ہم اپنا لڑیں گے. اور جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایویڈنس بیس بات ہونی چاہیے. اگر کوئی دھاندلی ہے تو آپ اس کا ایگزیکٹ ایویڈنس لے کے آئیں. یہ ہم نے پورے ایویڈنس کے ساتھ پروف کیا تھا، میں اپنے حلقے میں ایویڈنس کے ساتھ پروف کیا تھا کہ یہ فارم 45 ہے، ان پہ سگنیٹری نہیں ہے میرے پولنگ ایجنٹ، یہ جو ہے اوور رائٹنگ ہوئی ہے ان کے اوپر، اس طرح میرے ساتھ. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں آر او کا الیکشن تھا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گا کہ یہ اس طرح دھاندلی ہوئی تھی. ٹھیک. شرمیلا صاحبہ کیا کہیں گے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کرمان مرتضی صاحب نے کہا ہے. جی شرمیلا صاحبہ. میرا خیال ہے کہ somehow he is taking it very personally. دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جو 70 سال کی روایتی سیاست ہے جس میں سیاسی انتقامی کارروائیاں ہوتی تھیں، جس کے اندر مڈ سلنگنگ ہوتی تھی، جس میں جارحانہ سیاست ہوتی تھی، اس کا خاتمہ کریں، اور اگر اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو پھر گھر بیٹھ جائیں. دیکھیں، اس وقت یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑائی کریں. اس وقت یہ ملک جو ہے چاہتا ہے کہ سب ایک یکجاں ہو کے پاکستان کے لیے کام کریں. دیکھیں، پیپلز پارٹی تو مفاہمت کی سیاست پہ کئی ادوار سے کام کر رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب کو تو کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ. ہم پہ تو کبھی کبھی الزام یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ ہی مفاہمت کر جاتے ہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وی کی ناٹ افورڈ
کہ ہم اس ملک کے اندر لڑائی جھگڑے کریں, آپس میں تلخ کلامی کریں اور ملک کو نقصان پہنچے. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں آصف علی زرداری صاحب نے میاں صاحب کی سپورٹ کری, بیکاز ہی سیڈ کہ نہیں, جمہوریت کو چلنا چاہیے, پارلیمان از سپریم. اور انہوں نے کہا میاں صاحب کو کہ آپ پارلیمان میں آئیں, پارلیمان سے تقویت لیں. تو ہم تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی, آئین و قانون کے مطابق جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آگے چلیں اور اس ملک کے اندر سیاست بھی کریں, اس ملک کے اندر معیشت کا پہیہ بھی چلائیں. تو ہماری تو وہ جارحانہ سیاست ہے ہی نہیں. اور ہم یہی کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جارحانہ سیاست چھوڑ دیں, اور اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر گھر جا کے بیٹھ جائیں, کسی اور کو سیاست کرنے دیں, اس قیادت کو کرنے دیں جو اس ملک میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دیکھیے پی ڈی ایم کس نے بنائی؟ پیپلز پارٹی نے بنائی نا. پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, ان سب کو اکٹھا کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے کیا. ایک پلیٹ فارم پہ لانا اتنی مختلف سوچ رکھنے والی جماعتوں کو جو آپس میں روایتی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, دس از اے بگ چیلنج. وہ ہم نے کیا اور اس میں کامیابی ہوئی. پھر آپ دیکھیے ہم مل کے نو کانفیڈنس موشن لے کر آئے, وہ کامیاب ہوا. اگر ہم آپس میں لڑتے رہتے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. اور ہم نے تو ان تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ بائی الیکشن میں حصہ لیں, یہ تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ رہے تھے. ہم نے تو کہا سیاسی میدان نہ چھوڑیں. تو ہماری تو سیاست ہی, ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بس ہم ہیں تو ہم ہیں. میں نے آپ کو بھیجا ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, جی میں نے دیکھ لیا, وہ جو ڈان کا ایڈیٹوریل ہے وہ میں نے, آپ پڑھیں, اپنے مہمانوں کو بھیجیں اور اس میں دیکھیں نیچے کیا لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر پالیٹکس میں آئیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پہ بیٹھ کے سیاست میں نہ آئیں, اقتدار میں نہ آئیں. یہ ڈان لکھ رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, These are independent newspapers which are writing this. کامران صاحب کا نقطہ نظر اس پہ نہیں آیا, کامران صاحب کا نقطہ نظر اس نقطے پہ نہیں آیا تھا, اور پھر اظہر رمی صاحب آپ سے کلوز کروں گا. کامران صاحب کیا کہیں گے جو شرمیلا صاحبہ نے دوبارہ ڈان اخبار کا حوالہ دیا ہے کہ اپنی قدموں پہ جو ہے سیاست کرنی چاہیے اور اپنے کندھوں پہ آنا چاہیے, کسی کی پشت پناہی سے نہیں آنا چاہیے؟ شرمیلا صاحب بہت اچھا کہہ رہی ہیں, مگر یہ جو نون میں دوست گئے ہیں, یہ جو کنٹینر بھر کے گیا ہے, کیا یہ پہلے وہ ان کی پارٹی میں نہیں جا رہا تھا اور اچانک جو ہے انہوں نے وڈرا نہیں کر لیا, وہ خطوط بھی وڈرا نہیں کر لیے؟ یہ ان کو یقیناً جو ہے اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جب یہ سارے حضرات جو ہے یہ ان کا سٹیئرنگ جو ہے اس طرف بڑھا ہوا تھا. مجھے تو دونوں پارٹیوں سے گلا ہے, ان دوستوں سے بھی گلا, میرے لیے بہت محترم ہیں, بہت عزت والے لوگ ہیں, مگر اس طرح سے جو ہے نا وہ یہ کہ ایک دفعہ اگر پتہ چلے کہ جی فلاں پارٹی آ جائے گی تو پھر اس طرف روانہ ہو جائیں, اور دوسری دفعہ اگر پتہ چلے کہ نہیں اس پارٹی کا جو ہے نا وہ نمبر شاید کٹ گئے ہیں یا ان کی لائن کٹ گئی ہے تو جو ہے نا پھر دوسری طرف روانہ ہو جائیں. تو یہ وہ حضرات جا رہے تھے نا, شرمیلا کو کہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں. یہ شرمیلا صاحبہ سن رہی ہوں گی, ان کا دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے. ویسے سر کامران بھائی آپ لوگوں کی لائن آن ہے یا وہ بھی کٹ گئی ہے؟ کامران صاحب کی آڈیو دیجیے گا جی. کامران بھائی آپ صرف مسکرا رہے, کچھ بول نہیں رہے, یا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے جو کہا وہ اس کا میں نے جواب دے دیا تھا, مگر وہ شاید قدرت کو منظور نہیں تھا کہ وہ آن ایئرز جائے. دوبارہ کہہ دے رہے کہ چلے ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ وہ کہہ رہے کہ وہی اچھی بات ایک دفعہ ہوتی ہے. سر وہی شخصیات جو پہلے آپ کے پاس آ رہی تھی, وہ کہتے ہیں نا ہواؤں کا رخ دیکھ کر انہوں نے شیر کی طرف جانا کو ترجیح دیا. تو کامران صاحب نے کہا میرا گلہ تو دونوں جماعتوں سے ہے. بالکل 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 جی آپ لوگوں نے بھی بالکل کہا, جواب دیتے. چلے رضوی صاحب آپ جواب دے دیں پھر. جی میں دیکھیے جو سوال سیاستدان بھی بہتر جواب دے سکتے ہیں. افنان صاحب مسکرا رہے ہیں صرف. افنان صاحب آپ دینا چاہیں گے, آپ کے سینئر سینیٹر کولیگ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا. یہ کنٹینر کراچی جا رہا تھا اور یہ کنٹینر پھر لاہور آ گیا. یہ اور یہ اس سے پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, الیکشن جیت جائیں گے, ہمارے ساتھ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب وہ کیونکہ وہ ان کی طرف نہیں گئے تو وہ اب ہمارے پہ وہ الیکشن ہی پورا کا پورا خراب ہو گیا اس چکر میں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ڈان کے ایڈیٹوریل کے اوپر, اگر ڈان میں بہت سارے اور بھی ایڈیٹوریل آئے, اگر ان کے اوپر میں روشن ڈال لوں گا تو یہ ان کو پھر برا لگے گا.
تو یہ جو ہے وہ ایڈیٹوریل اس ملک میں جو ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. ہم نے نہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ کے اپنی پارٹی میں جمع کرائے ہیں، جو کہ ہم کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیے. ٹھیک. نہ ہم نے جو ہے وہ کوئی سازش کی ہے کہ آر ٹی ایس بٹھایا جائے یا کوئی 3 لاکھ بندے اکٹھے کر کے جو پولنگ اسٹیشنوں میں گھسڑے جائیں. ٹھیک. ہماری تو یہ کوئی سازش بات. اب اگر کوئی کہے کہ جی الیکشن، بھائی 9 مئی کا جو کارنامہ ہے، آپ یا پھر یہ بھی کہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کو معاف کر دیا جائے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو حصہ لینا چاہیے تو ساتھ آپ یہ بھی کہیں ٹھیک. تاکہ آپ کی بات کلیئر ہو، کیونکہ ادروائز تو وہ حصہ لے ہی نہیں سکتے، ان پہ کنوکشن لگ گئی. میرا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. شرمیلا صاحبہ یو لائک ٹو رسپونڈ، اور میں نے کلوزر کی طرف جانا ہے اگر آپ کوئی کہنا چاہیں کیونکہ آپ کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ، یا میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں. دیکھیں جی، حقیقت کو نہ جھٹلائیں. ٹھیک ہے. جب کوئی اور سلیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو میں تکلیف کچھ ہوتی کہہ ہے، دوں؟ ملک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن جب آپ سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کی اتنی اچھی کارکردگی ہے اور آپ کو اپنی اسٹرینتھ پہ اتنا اعتبار ہے تو پھر آپ الیکشن میں اپنی اسٹرینتھ پہ جائیں نا. آپ کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیٹ دا پیپل میک دا چوائس. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ اپوزیشن میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں. آپ کو یاد ہوگا انوار صاحب، بی بی شہید صاحبہ جو ہیں جب 17 ممبران کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھیں، پھر اگلے الیکشن میں وہ شی واز دا پرائم منسٹر. یس، مجھے بالکل آئی ریممبر. میں بالکل وقت ختم ہوا جا رہا ہے. کامران صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اینڈ میں. اس ملک کے اندر جی کامران صاحب بھی. جی کامران بھائی بالکل وقت ختم ہوا جا رہا ہے. بات کہنا یہ صرف میں نے کہا کہ وہ اتنا بتا دوں کہ وہ کوفے والوں کی طرح انہوں نے بھی خط لکھ کے پھر وڈرا کر لیے. چلے ٹھیک ہے، ہم اس نقطے پہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر پڑھتے ہیں. رضا رومی صاحب بہت شکریہ آپ کا، شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب. ویورز، ہماری دلچسپ گفتگو ہوئی اور بڑی فکر انگیز بھی ہے. ظاہر بات ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں کھل کر. آنے والے دنوں میں الیکشن ماحول میں زیادہ گرما گرمی آئے گی، الیکشن کیمپینز شروع ہو جائیں گی. ہم ان تمام صورتحال کو آپ کو پروگرام سچ کے پلیٹ فارم سے دکھاتے رہیں گے. اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.